انور الشعراء حافظ یار محمد انور۔ حیات اور فن۔ شاعر کی زبان الہامی زبان مانی گئی ہے، مگر یہ الہامی زبان در پردہ زمانہ اور ماحول کی زبان ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تاریخ ادب کی اصطلاح کے کوئی معنی نہ ہوتے۔ جرمنی کے مشہور فلسفی ہیگل نے فلسفے کو تاریخ مانا ہے، یعنی فلسفہ نام ہے انسان کے خیالات و افکار کے آگے بڑھتے رہنے اور زمانے کے ساتھ بدلتے رہنے کا۔ اسی طرح ادب بھی تاریخ ہے، جس میں کسی ملک یا کسی قوم کے دور بدور بدلتے ہوئے تمدن کی مسلسل تصویریں نظر آتی ہیں۔ البتہ اس کے لیے دیدہ بینا درکار ہے۔ فنون لطیفہ بالخصوص ادبیات کسی نہ کسی حد تک قوموں کے عروج و زوال کا آئینہ ضرور ہوتے ہیں۔ مجنو گورکھپوری۔ مجنو گورکھپوری کے اقتباس کی روشنی میں کسی شاعر کو اس کے زمینی حقائق، تاریخ، معاشرے اور ماحول کے تناظر میں دیکھنا ضروری ہے۔ دراصل یہی عناصر کسی شخصیت کی تشکیل کرتے ہیں۔ اس لیے ہم حافظ انور کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کامٹی شہر کے حالات اور معاشرے کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی شخصیت اور شاعری پر گفتگو کریں گے۔ 1817 کی جنگ میں انگریزوں نے ناگپور کا قلعہ بھونسلہ راجہ سے حاصل کر کے اپنا سیاسی اقتدار قائم کیا۔ ایک معاہدے کے تحت انگریزوں نے اپنا تسلط برقرار رکھنے اور بھونسلہ راجہ کی نگرانی کے لیے ان سے کامٹی کی زمین حاصل کی، جو اپنے محل وقوع اور آب و ہوا کی موزونیت کے لحاظ سے ان کے لیے بہت مفید تھی۔ چنانچہ یہاں انہوں نے 1821 میں فوجی چھاونی قائم کی، نیز اس سے متصل شہری انتظام کے لیے کنٹونمنٹ کا نظام قائم کیا۔ کنٹونمنٹ کا یہ علاقہ 5013 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا تھا اور اس کا نام کنہا ندی کے بائیں جانب آباد ایک چھوٹے سے گاؤں کامٹی کے نام پر کامٹی رکھا گیا۔ یہ گاؤں آج پرانی کامٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انگریزی فوج کے ہمراہ مدراس کے ہندو اور مسلمانوں پر مشتمل وہ فوج بھی یہاں آ کر مقیم ہوئی، جو بعد میں اپنی وفاداری اور جانبازی کے سبب پہلی مدراس پائنیئرز ریجمنٹ کے نام سے مشہور ہوئی۔ دراصل اسی ریجمنٹ فوجی اور ان کے متعلقین ہی کامٹی کے پہلے آباد کار تھے۔ فوجی تعلق کی بنا پر کامٹی شہر میں دوسرے مقامات کے لوگ کثیر تعداد میں آباد ہوئے، جس سے یہاں کی آبادی میں بڑا اضافہ ہوا۔ کمشنری میں کامٹی اول درجے کا شہر سمجھا جاتا تھا۔ ناگپور کا نمبر اس کے بعد تھا۔ فوجی چھاونی ہونے کی وجہ سے یہاں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے اور دور دور سے لوگ آ کر ملٹری کی ضروریات کو پورا کرنے کے کاروبار میں جٹ گئے۔ اس میں سرحد تک کے لوگ شامل تھے۔ بعد میں 1857 کی حشر سامانیوں سے پریشان اور متاثر یوپی کے مسلمانوں کے قافلے جوق در جوق یہاں آنا شروع ہوئے، جس میں اکثریت مشرقی یوپی کے مسلمان پارچہ بافوں کی تھی، جو انگریزوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے اور ان کے تجارتی پالیسی کے سبب ان کا کاروبار بری طرح متاثر ہوا۔ یہ لوگ یہاں فوجی ضروریات کے کپڑے تیار کرنے لگے اور اس طرح ان کا گزارا ہونے لگا۔ یوپی سے آئے ہوئے یہ لوگ شرع کے پاسدار، پابند صوم و صلات مسلمان تھے۔ ان میں حفاظ کرام کی خاصی تعداد تھی۔ کچھ لوگ عربی فارسی کے عالم فاضل بھی تھے۔ ان کے سبب یہاں دینی علوم کو فروغ حاصل ہوا اور اردو زبان کی ترویج بھی ہوئی۔ یوپی سے تعلق ہونے کے سبب وہاں کے علماء، ادبا اور شعراء سے بھی ان کا تعلق برقرار تھا۔ مشرقی ہندوستان سے علماء اور حفاظ کرام یہاں آتے رہتے۔ اس کے علاوہ تجارت اور ملازمت کی غرض سے آنے والوں میں بھی علماء اور فضلہ، جن میں مولانا محمد خان، مولانا شاہ زماں خان اور رئیس سی پی خان بہادر محمد یعقوب پشاوری اور ان کے بارسوخ فرزند محمد علی کوتوال وغیرہ شامل ہیں۔ مغربی یوپی سے مولانا ناطق گلاٹی کے تایا سید نعیم الدین داروغہ بھی یہاں آ کر بسے۔ ان کی تعمیر کردہ ایک مسجد یہاں موجود ہے۔ ان کی آمد سے یہاں علم و ادب کی آبیاری ہوئی اور دینی و دنیاوی تعلیم کے ساتھ شعر و ادب بھی پروان چڑھنے لگا۔ ابتدا میں یہاں کی شاعری نعت خوانی اور میلاد خوانی تک محدود تھی۔ رفتہ رفتہ اس میں ترقی ہوئی اور غزل کا رواج ہوا۔ قدیم شعراء کا کلام
جلوہ یار میرٹھ میں کثرت سے شائع ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ میرٹھ، بجنور اور لکھنؤ کے دیگر رسائل میں بھی یہاں کے شعراء کے کلام شائع ہوتے تھے، مگر یہ کلام زیادہ تر حمد و نعت پر مشتمل تھے۔ غزل کا رواج ابھی نہیں ہوا تھا، بعد میں رفتہ رفتہ غزلیہ شاعری کا رواج بھی ہوا۔ اس سلسلے میں پہلا بڑا نام منشی سعید کامٹیوی کا ہے، جن کا کلام ارمغان اعجاز کے نام سے شائع ہوا۔ ان کے تلامذہ نے یہاں پر شعر و سخن کی دنیا میں اپنا نام پیدا کیا۔ مشرقی یوپی سے مسلمانوں کے خانمہ برباد قافلے کافی عرصے تک یہاں آتے رہے۔ ایسے ہی ایک قافلے میں حافظ انور بھی تھے۔ حافظ صاحب قصبہ نواری ضلع فیض آباد کے مقام پر پیدا ہوئے اور 1907 میں یہاں اپنے والد حاجی شیخ امیر کے ہمراہ آئے۔ اس وقت ان کی عمر 7 برس کی تھی۔ اس طرح ان کا سن ولادت 1900 ہے۔ حافظ صاحب کو ناظرہ قرآن خوانی کے علاوہ کے لیے حاجی سیف اللہ صاحب کے سپرد کیا گیا اور انہی کی نگرانی میں 14 سال کی عمر میں وہ حافظ بن گئے۔ ان کے عنفوان شباب میں محرم کی مرثیہ خوانی اور عالم کے دنگلوں کا سور تھا۔ شعراء کی ٹولیاں عشرہ محرم میں اپنے زور طبع کے جوہر دکھاتی تھی۔ ان شعراء کا اجتماع محفل نقش سخن میں ہوتا تھا۔ حافظ صاحب اس وقت محفل نقش سخن کے صدر اور روح رواں جناب سیٹ محمد اسحاق صاحب سے فارسی پڑھتے تھے۔ موزونیت طبع نے ان کو بہت جلد شعراء کے سر میں بٹھا دیا۔ حافظ صاحب مشق سخن کرنے لگے۔ جب ان کا رجحان غزل کی طرف ہوا تو وہ شعر و سخن کے رموز و نکات جاننے کے لیے حضرت منشی محمد سعید صاحب سعید کے حلقہ تلامذہ میں شامل ہو گئے۔ منشی سعید اس وقت کے ممتاز شاعر تھے۔ منشی سعید نے شروع میں منشی غوث محمد سے اصلاح لی، پھر تجمل جلال پوری وفات 1933 سے مشورہ کرنے لگے۔ ان کا سلسلہ ناسخ سے جا ملتا ہے، اسی لیے سعید کے ہاں لکھنوی رنگ غالب ہے۔ اس وقت حافظ انور کی عمر 24 سال تھی۔ جلوہ یار میرٹھ اس دور کے شعراء کے افکار و اشعار کا آئینہ تھا۔ ان کا ابتدائی کلام اسی رسالے میں شائع ہوا۔ حافظ صاحب بہت جلد سلام اور مرثیہ خوانی کی محفلوں سے نکل کر غزل گو شعراء کے زمرے میں شامل ہو گئے اور غالب، داغ اور امیر و جلیل کے رنگ میں کہنے لگے۔ اپنے استاد کے برعکس انور نے لکھنوی انداز نہیں اختیار کیا، بلکہ دہلوی مکتب فکر کی سادگی ان کے طرز سخن پر غالب رہی۔ اسلوب بیان کی جدت اور سادگی نے ان کو اپنے ہم عصر شعراء سے بہت جلد ممتاز کر دیا۔ لوگوں کے دلوں پر آپ کی استادی کا سکہ بیٹھ گیا۔ آپ کے بہت سے شاگرد ہوئے، جن میں شافی حکیمی، طوفہ قریشی، سعید اعجاز، عبد الرحمن راہی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے سیونی کے اہل علم نے مورخہ 11 جولائی 1949 کو انور شعراء کے خطاب سے نوازا اور بہت جلد یہ خطاب مقبول عام ہو گیا۔ کامٹی کے مشہور شاعر جناب عبد المجید آغا نے خط تاریخ کہا، خوب کی بزم ادب نے سیونی کی منزلت، خوب کی بزم ادب نے سیونی کی منزلت، صدر جلسے کا کیا قابل سمجھ کر انتخاب، اثر ہمدردی آغا مصرع تاریخ کہہ، انور الشعراء کا انور پائے سی پی میں خطاب۔ نیو کامٹی کلب نے ان کے کلام کا انتخاب تجلیات انور کے نام سے 1971 میں شائع کروایا۔ حکیم عزیز قدوسی کامٹیوی نے قطع تاریخ کہا، محفل شعر و سخن میں نور پھیلاتا ہوا، محفل شعر و سخن میں نور پھیلاتا ہوا، تباہ ہو کر ساتھ لایا ہے مسرت کا پیام، دل نے یوں بے ساختہ تاریخ کہہ دی ہے عزیز، واہ قبلہ حضرت انور کا پاکیزہ کلام۔ آپ نے 1961 میں حج کی سعادت حاصل کی۔ جب تک حیات رہے پابندی سے کامٹی کی مسجدوں میں تراویح پڑھاتے رہے۔ آپ کا حافظہ قابل تعریف تھا، قرأت بہت عمدگی سے کرتے، زبان صاف اور شستہ تھی، ایک ایک لفظ صاف سنائی دیتا، پڑھنے کی رفتار میں یکسانیت تھی، تیز رفتاری ان کے مزاج میں نہ تھی، تہبند اور کرتا زیب تن کرتے، ہمیشہ سر پر ٹوپی ہوتی، داڑھی کی تراش چہرے کو زیب دیتی، دراز قد، چھریرا بدن، رفتار میں ایک ٹھہراؤ، گفتگو بھی رک رک کر کرتے، تلفظ بہت اچھا تھا، وزردار اور پابند صوم و صلات تھے، خلوت پسندی آپ کا شعار تھی، گفتگو میں حد اعتدال سے آگے نہ بڑھتے، تلخ کلامی کی نوبت نہ آنے دیتے،
اپنے عقیدے میں راسخ تھے، مگر ان کے تعلقات مختلف نظریات کے حامل افراد سے بھی خوشگوار تھے۔ جس محفل میں جاتے توجہ کا مرکز بن جاتے۔ حافظ صاحب کا خانوادہ تصوف کا عامل تھا۔ حافظ صاحب بھی اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ اسی پر کاربند تھے۔ 27 نومبر 1974 کو بعزۂ قلب جاں بحق ہوئے اور کامتی قبرستان میں تدفین ہوئی۔ حکیم عزیز قدوسی نے قطع تاریخ کہا، اٹھ گئے بزم جہاں سے افسوس، اٹھ گئے بزم جہاں سے افسوس، ناز تھا اہل سخن کو جن پر، ناز تھا اہل سخن کو جن پر، اثر آہ کہا دل نے عزیز، اثر آہ کہا دل نے عزیز، حیف جاتے رہے حافظ انور۔ حافظ انور کا کلام تغزل سے بھرپور ہے۔ اس میں کہیں وعدات قلبی کا بیان ہے تو کہیں خواب جوانی کی تعبیریں اور کتاب دل کی تفسیریں۔ وہ اپنی محبت کی زندگی پر بہت نازا ہے۔ بہت ہے تھوڑی سی الفت کی زندگی ہم کو، بہت ہے تھوڑی سی الفت کی زندگی ہم کو، کہو خضر سے مرے عمر جاویداں کے لیے، کہو خضر سے مرے عمر جاویداں کے لیے۔ وہ سب سے بیگانہ ہو کر بھی اپنے حال میں مست رہے۔ کیوں کروں میں ترک دنیا یوں بھی کافی ہے مجھے، کیوں کروں میں ترک دنیا یوں بھی کافی ہے مجھے، یاد تیری سب سے بیگانہ بنانے کے لیے۔ وہ بیماری عشق سے شفایاب ہونا نہیں چاہتے، بلکہ ان کی یہ آرزو ہے کہ سب کو شفا نصیب ہو، مجھ کو شفا نہ ہو، سب کو شفا نصیب ہو، مجھ کو شفا نہ ہو، میں درد مند عشق ہوں میری دوا نہ ہو، میں درد مند عشق ہوں میری دوا نہ ہو۔ ان کے ہاں معاملات عشق میں ایک باک پن ہے۔ آغاز محبت بھی دیکھا، انجام محبت بھی دیکھا، جب ان کو منایا جاتا تھا اب ہم کو منایا جاتا ہے۔ شاعر کے نزدیک اضطراب دل متاع حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں بے حسی کی دنیا ہے، موت کا سا عالم ہے، اضطراب دل کھو کر کیا کہوں کہ کیا پایا۔ حافظ صاحب کے یہاں کیف سامانی کا اہتمام دیکھیے۔ کوئی تو کیف کا دل میں میرے ساما ہوتا، کوئی تو کیف کا دل میں میرے ساما ہوتا، تو نہ ہوتا تو تیرے تیر کا پیکاں ہوتا۔ درد دل کی کہانی کو حافظ صاحب نے دراز نہیں کیا، کیونکہ شکایت حسن کی ہوتی ہے انور، شکایت حسن کی ہوتی ہے انور، سناؤں درد دل کا ماجرا کیا۔ حافظ صاحب کے کلام میں اخلاقیات کی تعلیم کا بڑے حسن کے ساتھ امتزاج پایا جاتا ہے۔ کیا ہو ہم کو اعتبار ہستی ناپائیدار، کیا ہو ہم کو اعتبار ہستی ناپائیدار، ہے یہ مٹی کا کھلونا ٹوٹ جانے کے لیے۔ بحیثیت مجموعی حافظ صاحب رجائیت پسند ہیں۔ غم روزگار سے مطمئن نہ ہونے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حالات غم سے ہو کوئی انور نہ مزمحل، حالات غم سے ہو کوئی انور نہ مزمحل، پنہا خزاں کے پردے میں فصل بہار ہے۔ مگر اس تلقین کے بعد یہ تنبیہ بھی کرتے ہیں، پھول اپنی بہاروں پہ گلستان میں نہ پھولیں، پھول اپنی بہاروں پہ گلستان میں نہ پھولیں، کہہ دو یہ ہوا کچھ نہیں 2 دن کی ہوا ہے۔ حافظ صاحب مسلمہ حقائق کو سہل انداز میں سادہ الفاظ کے ساتھ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بات دل میں اتر جاتی ہے، اور یہی استادانہ کلام اور اچھے اشعار کے لوازمات ہیں۔ اپنے دعوے کی دلیل میں کچھ اشعار پیش خدمت ہیں۔ ناکامیوں کی دہر میں چلتی ہیں آندھیاں، ناکامیوں کی دہر میں چلتی ہیں آندھیاں، روشن کہاں چراغ تمنا کرے کوئی، اور مرنے والے زندگی کے راز کو سمجھا گئے، مرنے والے زندگی کے راز کو سمجھا گئے، یہ دیے بجھ کر جہاں میں روشنی پھیلا گئے، گتھیاں سلجھائیں سب نے کچھ بنا لیکن ناکام، گتھیاں سلجھائیں سب نے کچھ بنا لیکن ناکام، راز تھی پہلے بھی دنیا اور اب بھی راز ہے۔ یہ اشعار خدا کی قدرت کا اعتراف بھی ہے، اور اس ناپائیدار دنیا میں زندگی کے امید افزا پہلوؤں کو بھی نمایاں کرتے ہیں۔ حافظ انور کے اشعار میں اس طرح کے خیالات کا اظہار بار بار ہوا ہے۔ حضرت کے معمولات بہت سادہ اور دل پذیر تھے، گفتگو ہمیشہ دھیمے لہجے میں کرتے، مگر اس حد تک نہیں کہ سرگوشی کا گمان ہو۔ کوئی شعر و سخن کا مسئلہ چھیڑ دیتا تو خاموشی سے سنتے رہتے، اور کبھی اپنے فکر و نظر پر لوگوں کو متفق کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہاں اگر کسی نے کوئی بات دریافت کی تو دھیمی آواز میں مسکراتے ہوئے اپنا نقطۂ نظر اس طرح پیش کرتے ہیں
کہ دوسروں کو بھی خیال آرائی کی ترغیب ہوتی اور بحث دلچسپیوں اور معلومات افزا نکات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے مثبت انداز میں ختم ہو جاتی اور الجھنے والے حضرت کا منہ تکتے رہ جاتے۔ یہ ان کی شخصیت کا سحر تھا۔ حضرت کی شاعری کا رنگ وہی تھا جو آپ کی زندگی کا، یعنی صداقت اور شرافت۔ آپ غزل گو تھے، لیکن آپ کی غزلیں کبھی شوقیانہ نہیں ہوتی تھیں۔ آپ کے فن کی متانت اور سنجیدگی، جدت اور الفاظ کا خاص لحاظ رکھتی اور انتہائی سلیقہ مندی و دائرہ داری سے کلام میں اس کی پیشرفت جاری رہتی۔ حضرت کی شخصیت اتنی جامع ہے کہ ان کے کمالات کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے، بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ کی شاعری میں بسے ہوئے رومانی شعور نے غور و فکر کو کچھ اس انداز سے اپنایا ہے کہ آپ کی شاعری آفاقی ہو گئی ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے محمد ایوب صاحب کی کتاب نقش تحریر سے ایک مضمون۔ محمد ایوب صاحب کامتی شہر کے مشہور ایم ربانی ہائر سیکنڈری اسکول کے سال 1970-71 کے ٹاپر رہ چکے ہیں۔ 1972 میں ناگپور میں موریس کالج کی اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر بسلسلہ ملازمت ممبئی منتقل ہو گئے۔ دوران ملازمت ہی ممبئی یونیورسٹی سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے علاوہ عربی میں ایم اے سال اول کا امتحان بھی پاس کیا۔ شروع کے 5 سال پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف ڈپارٹمنٹ سے وابستہ رہے۔ 1978 میں مشہور ہوائی کمپنی ایئر انڈیا سے منسلک ہو گئے۔ 2005 میں اسسٹنٹ مینیجر کی حیثیت سے ناگپور تبادلہ ہوا اور سن 2011 میں یہاں سے بحیثیت ڈپٹی مینیجر سبکدوش ہوئے۔ ممبئی کی 38 سالہ رہائش کے دوران مطالعے کے ساتھ ساتھ اہل علم کی صحبتیں بھی انہیں میسر ہوئی اور رفتہ رفتہ ان کی صلاحیتیں پروان چڑھتی رہیں۔ کئی علمی ادبی اداروں کے ذمہ دار عہدوں پر فائز رہے، خود بھی کئی اداروں کی بنیاد ڈالی۔ شعری و علمی ادبی تقریبات کے انعقاد میں ہمیشہ سرگرم رہے۔ ان تمام تقریبات کے انتظام و انصرام سے لے کر نظامت تک کی ذمہ داریاں کامیابی سے انجام دیتے رہے۔ اس کے علاوہ اخبارات و رسائل میں بھی ان کے مضامین شائع ہوئے۔ انگریزی، اردو کے علاوہ ہندی، مراٹھی زبانیں بھی جانتے ہیں اور فارسی میں بھی شدبد حاصل ہے۔ زبان و بیان کی نزاکتوں سے بخوبی واقف ہیں اور تحریر و تقریر پر قدرت حاصل ہے۔ سبکدوشی کے بعد خود کو خدمت خلق اور علم و ادب کے لیے وقف کر دیا ہے۔ آپ نے کامتی شہر کے قدیم شعراء کے کلام کو جمع کر کے تلف ہونے سے بچایا۔ ان کی کاوشیں کلام شہرت اور کلام ناظم کے نام سے منظر عام پر آ چکی ہیں۔ شہر کی لائبریریوں کے احیاء نو کے لیے ان کی کوششیں کامیاب رہیں۔ انجمن اصلاح الانصار پبلک لائبریری کامتی کے آپ جنرل سیکریٹری ہیں اور انجمن ضیاء الاسلام پبلک لائبریری میں بھی ایک عرصے تک آپ سرگرم رہیں۔